نحمده ونصلي على رسوله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. صدق الله مولانا. میرے عزیز و دوستو، اللہ رب العزت کا بےحد کرم ہے، انسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بھی سیکھنے، سمجھنے اور عمل کے جذبے سے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو، مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ آپ آگے یہ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ لوگ آپ پر احسان دکھلاتے ہیں، ہم اسلم کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اسلام لانے کو اپنا کمال سمجھتے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خندق کھود رہے تھے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ اے اللہ، اگر آپ کی ذات نہ ہوتی، آپ کا کرم نہ ہوتا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ لولا انت مہتدینا، اگر آپ نہ ہوتے، آپ کی رحمت، دستگیری، کرم اور فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت والے نہ ہوتے۔ ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم صدقہ اور خیرات کر سکتے اور نہ ہم نماز پڑھنے والے ہوتے۔ گویا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں، ہدایت پر ہیں، کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس میں اے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ ہم سے کروا رہے ہیں، ورنہ فی ذاتی ہی ہمارے اندر کوئی کمال نہیں۔ ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہمارا آغاز کیا ہے، ہم کہاں سے پیدا ہوئے، ہماری بنیاد کیا ہے۔ ہماری بنیاد تو ایک گندگی سے ہے، گندگی سے پیدا ہوئے، یعنی ہمارے وجود کا سبب گندگی بنی، ایسی گندگی کہ جس کو کپڑے پر رکھنا ہم صحیح نہیں سمجھتے، نفرت کرتے ہیں۔ یہ گندگی ہمارا بنیاد ہے، اس سے ہم بنے ہیں۔ پھر بڑھتے بڑھتے گوشت کا لوتھڑا بنا،
پھر اللہ پاک نے اس کو شکل و صورت دی، پھر جو ہمیں شکم مادر میں غذا ملی، وہ غذا بھی ہمیں ناپاک اور گندی چیز ملی، خون سے ہمارا جسم بنا۔ پھر ہم دنیا میں آئے۔ اب دنیا میں آنے کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمال ہے، مثلا کھاتے ہیں پاک اور طیب چیز، پھل کھاتے ہیں پاک ہے، غلہ کھاتے ہیں پاک ہے، کھاتے پاک چیزیں، نکلتی غذا پر نجاست بن کر کے ہے۔ ہمارے جسم کو کھول کر کے دیکھا جائے تو یا غلاظت ہے، خون ہے۔ اگر ہم چند دن نہ نہائیں تو کوئی ہمارے پاس بیٹھ نہیں سکتا، تعفن اور بدبو کی وجہ سے۔ اگر ہم آنکھیں صاف نہ کریں، ناک صاف نہ کریں تو ہمارے اپنے ہی ہم سے گھن کھانے لگیں، ہماری اولاد ہم سے بھاگنے لگے۔ بالوں میں نہ دھوئیں، تیل نہ لگائیں، کنگھی نہ کریں تو ہماری کیا کیفیت ہو۔ یعنی ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے؟ کوئی کمال نہیں۔ ہمارے اندر تو غلاظت ہی غلاظت ہے، غلاظت ہی ہماری ابتدا ہے، اور غلاظت پر ہی ہماری عمارت کھڑی ہے، غلاظت پر ہی ہماری عمارت کھڑی ہے۔ بلکہ جو پاکیزہ ہمیں غذا ملتی ہے وہ بھی ہمارے جسم سے غلاظت بن کر کے نکلتی ہے۔ ایسی غلاظت کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھنے کے لیے یا اس کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تو ہم ہیں۔ اب اترانا کس بات پر، تکبر کس بات پر؟ رنگ اگر صاف ہو گیا تو یہ کوئی کمال کی بات تو نہیں، یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں۔ صاف رنگ والے چند دن تک اگر بیمار پڑ جائیں، اور ایسی بیماری جس میں دست لگ جائیں، آنکھیں اندر دھس جائیں، گال چپک جائیں، ساری رنگت ختم ہو گئی۔ تو اصل ہمارے اندر جو کمال ہیں وہ کمال باہر سے اندر گیا ہے۔ وہ باہر سے اندر کیا گیا ہے؟ ایمان باہر سے اندر داخل ہوا ہے۔ ایمان ہمارے اندر بھی نہیں تھا۔ ایمان ہم ایمان لے کے پیدا نہیں ہوئے، ہم ایمان کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے، ہم تو خالی پیدا ہوئے ہیں۔ پھر باہر سے اندر چیز گئی ہے جس نے ہمیں کمال بخشا ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ ایمان۔ اس نے ہمیں کمال بخشا۔ باہر سے اندر اعمال جا رہے ہیں، ان اعمال سے ہمیں کمال مل رہا ہے۔ باہر سے اندر اخلاق جا رہے ہیں، ان سے ہمیں کمال مل رہا ہے۔ تو ہمارے اندر کی ذات کی کوئی چیز نہیں ہے، باہر کی چیزیں ہی ہمارے اندر میں جائیں گی تو ہم باکمال بنیں گے، اور اگر ہمارے اندر نہیں جائیں گی تو ہم درندے بنیں گے، بھیڑیے بنیں گے۔ اور علیم سے کہا، حضور فرماتے ہیں میں اس کا بندہ اور رسول ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ اور قرآن میں بھی کہا گیا سبحان الذی اسریٰ بعبدی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں جو اتنا فنا ہو جائے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہ رہے۔ بندہ اسے کہتے ہیں جو اتنا فنا ہو جائے کہ اس کی اپنی کوئی چاہت، اپنی کوئی خواہش، اپنی کوئی مرضی نہ رہے۔
بس اپنی مرضی کو مولا کی مرضی پر فنا کر دے کہ جو مولا کہے، جو میرے اللہ کہیں، بس میری وہی مرضی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے میں اس کا بندہ ہوں، یعنی میں اللہ کی مرضی میں فنا ہوں، میری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر اللہ کی مرضی میں فنا ہو جائیں گے جبھی کامیابی ملے گی، اور اگر اس کے سامنے انا دکھاؤ گے، بڑائی دکھاؤ گے، اس کے سامنے یہ ظاہر کرو گے کہ میں تو بہت کچھ ہوں، میرے اندر تو یہ کمال ہے، میرے اندر تو یہ خوبی ہے، تو مر جاؤ گے۔ پہلے تو اپنا کمال ثابت کریں کہ ہمارے اندر کوئی کمال ہے، اگر کوئی خوبی ہے، کوئی اچھائی ہے تو اسی کی ودیت کی ہوئی ہے، اسی کی دی ہوئی ہے، ہمارے اندر کچھ نہیں، فی ذات ہی کچھ نہیں، ہمارے اندر تو سب کچھ غلاظت ہی ہے۔ اب وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ نے صبح اٹھنے سے لے کر رات تک ہر قدم پر اللہ سے جوڑا ہے، ہر قدم پر اللہ سے جوڑا ہے، اور اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، اللہ کی قدرت کا اقرار کیا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا، باوضو ہوئے، وضو کیا، اور وضو کرنا مسنون عمل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو باوضو ہو کر کے سوتا ہے، پوری رات ایک دفعہ لیٹ گئے باوضو ہو کر، پھر بھلے ٹوٹ گئے، باوضو ہو کر کے لیٹا، ساری رات فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں، ساری رات فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں، اور اگر موت آ گئی تو شہادت کی موت ہے۔ اب کیا جاتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن مشکل بھی نہیں، یہ تو پاک صاف ہونے کی بات ہے، لیکن کیا ہے کہ ہم نے اپنے اندر ایک طاقت ایسی پال لی ہے، جو طاقت جو ہے ہمیں اس گھوڑے کی مانند ہے، جس گھوڑے کے اوپر ہم سوار ہوں، ہم دبلے ہوں، گھوڑا طاقتور ہو اور اس کو لگام بھی ڈلی نہ ہو، تو اب بتائیں وہ ہمیں گھوڑا کہاں ڈال پھینکے گا؟ یعنی گھوڑے پر سوار ہوں، اس کو لگام بھی نہ ڈالی ہو، اور ہم بھی اناڑی ہوں، اور گھوڑا تیز ہو، تو ایسے میں ہمارا کیا ہوگا؟ بس یہی مثال ہمارے نفس کی ہے۔ یہ جو بات آئی ہے تو کہہ دوں، یہ جو کہتے ہیں نا بیعت ہونا، تو یہ در حقیقت اپنے نفس کو لگام چڑھانا ہے، یہ تو در حقیقت اپنے نفس کو لگام چڑھانا ہے، اور وہ لگام کسی اور کے ہاتھ میں دینا ہے، تاکہ ہمارا نفس کا جو گھوڑا ہے وہ سدھا جائے، ہمیں اس طریقے سے نہ لے کے چلے کہ ہمیں کہیں بھی ہلاک کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جس جانور کو سدھایا نہ گیا ہو تو اس کو ساتھ ساتھ چلاتے ہیں، ساتھ ساتھ چلاتے ہیں۔ تو خیر یہ تو بیچ میں بات آ گئی، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوئے، مسواک کو سرہانے رکھا، باوضو ہوئے، مسواک کو سرہانے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آیت الکرسی، سورہ اخلاص اور آخر کی 2 صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر کے ہاتھوں پہ پھونک مارا اور پھر سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم پر پھیر لیا 3 مرتبہ۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بتلانا ہے کہ میں کچھ نہیں، میں نبی ہو کر بھی، سید الانبیاء ہو کر بھی، امام الانبیاء ہو کر بھی، سید الاولین والآخرین ہو کر بھی اللہ کی رحمت، اس کی حفاظت کا محتاج ہوں۔ اس کے بغیر میرا کوئی کام چل سکتا ہی نہیں۔ آپ نے تو پہلے ہی کہہ دیا لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اگر اے اللہ آپ نہ ہوتے ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے۔ تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم کیا دے رہے ہیں کہ سونے سے پہلے بھی، جب سونے لگیں تو بھی غافل ہو کر غفلت کے ساتھ نہ سوئیں۔ ہو سکتا ہے یہ سونا آخری سونا ہو سکتا ہے یہ سونا آخری سونا ہو اور اسی سونے میں اللہ کے ہاں پہنچ جائیں، تو غفلت کے ساتھ نہ جائیں، اللہ کے ساتھ نہیں۔ آپ نے دعائیں سکھائیں، فرمایا جب سونے لگیں تو دعا پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ ہی کے نام کے ساتھ سو رہا ہوں اور آپ ہی کے نام حکم پر آپ ہی کے نام کے ساتھ اٹھوں گا۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا بھی دعا سکھائے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچانا جس دن میدان حشر میں آپ لوگوں کو جمع کریں گے۔ یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں۔ اور علماء نے لکھا کہ سونے سے پہلے سوتے وقت اگر کوئی آدمی 3 مرتبہ یہ پڑھ لے فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اگر یہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اگر دن بھر میں کوئی عمل رہ بھی گیا تو اس کی برکت سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں یوں لکھ دیں گے اس نے سارے عمل پورے کیے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آفس میں 9 بجے ٹائم تھا، وہ پہنچا 1 بجے۔ اب ایک عمل ایسا بتلا دیا کہ اگر 1 بجے بھی آئے یا شام کو بھی آئے تو اس عمل کی برکت سے پورا ٹائم ہی لکھا جائے گا۔ فرمائیے تو آپ پڑھیں، اور سونے سے پہلے یا مغرب کے بعد سورہ ملک پڑھیں تبارک الذی۔ آپ نے ارشاد فرمایا جو آدمی تبارک الذی پڑھ کر کے سوتا ہے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہہ لیں میرے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ فرمایا 3 مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد اور 3 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد، جب ہم وہ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں گے سمندر کے جھاگ یا زمین کے ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اب کیا گیا بھئی؟ اور پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ پڑھیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، 3 وقت میں۔ ایک تو یہ پڑھیں صبح فجر کی نماز کے بعد، اور دوسرا پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد، اور تیسرا سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں کل قیامت کے دن اللہ آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، خوش کر دیں گے، اللہ آپ کو راضی کر دیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہم اللہ سے راضی ہوں،
لیکن اللہ ہمیں راضی کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ آپ سونے سے پہلے یہ پڑھتے تو یہ پڑھ کے سوئی، اور پھر دائیں کروٹ پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں۔ اور پھر ایک بات اور جو ہے بیچ میں آپ شامل کر لیں، وہ کیا؟ وہ یہ کہیں اللہم لک الحمد ولک الشکر، اے اللہ آپ کی تعریف اور آپ کا شکر ہے، آپ مجھے ایمان کے ساتھ سلا رہے ہیں۔ اے اللہ مجھے آپ ایمان کے، یا اللہ پاک یہ اتنا بڑا آپ کا انعام ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہو، ایمان پر خاتمہ ہو، فرمایا کہ وہ ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے، ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد، اللہ تیرا شکر ہے، آپ ایمان کے ساتھ مجھے آج آپ نے زندہ رکھا، اے اللہ میں ایمان کے ساتھ سو رہا ہوں، میں آپ گواہ رہے ہیں یا اللہ پاک میں ایمان کے ساتھ سو رہا ہوں، یہ کہیں۔ اور دن بھر کے اعمال ذرا نظر میں لائیں کہ آج دن بھر صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر اب تک میں نے کیا کیا، کیا کیا گناہ مجھ سے ہوئے، زبان کے گناہ کیا ہوئے، کان کے گناہ کیا ہوئے، آنکھ کے گناہ کیا ہوئے، اور مالی گناہ کیا ہوئے، حقوق العباد میں کہاں کوتاہی ہوئی، حقوق اللہ میں کہاں کوتاہی ہوئی۔ جو جو ایسے گناہ آئیں سامنے فوراً اس کی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ لیکن یاد رکھیں جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حق ہیں، وہ جب تک ان بندوں کو ادا نہیں کریں گے وہ معافی نہیں ہوگی۔ اور دل میں یہ کہہ کے سوئیں، اے اللہ ہم نے تیری رضا کے لیے سب کو معاف کر دیا، یا اللہ پاک اگر میں نے کسی کو سخت کہہ دیا، کوئی ایسی بات کہہ دی میری جس بات سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، یا اللہ پاک اپنے کرم سے تو اس پر اس کو آخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اس کے درجات کو بلند فرما۔ یہ دعا کر کے سن، یا اللہ پاک میں نے سب کو معاف کر دیا۔ تو اب کوشش کریں، ہاں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، یہ پڑھ کر کے سوئیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے سوئیں۔ اور جب آپ سوئیں تو کوشش کریں کہ ذکر کرتے ہوئے، درود شریف پڑھتے ہوئے، یا کوئی بھی چیز یاد ہو اس کو پڑھتے ہوئے سو جائیں، اس کو پڑھتے ہوئے سو جائیں۔ اب جب صبح اٹھیں تو میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلے آپ پڑھتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس رب اور اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت کے بعد دوبارہ زندگی دی، اور اسی کی طرف ہم اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے۔ اور اپنے چہرے پر 3 مرتبہ ہاتھ پھیر لیتے تاکہ نیند کی سستی دور ہو جائے۔ پھر مسواک اٹھائے، مسواک کرے، مسواک کرے، وہیں بیٹھے بیٹھے مسواک کر لے۔ مسواک کرنے کے بعد اب سورہ آل عمران کا آخری رکوع، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ پورا رکوع پڑھ لے۔ جن کو زبانی یاد ہے، جن کو نہیں تو مجبوری ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر، 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ استغفر اللہ، 10 مرتبہ سبحان المالک القدوس، اور 10 مرتبہ اللہم قینی عذابک، یہ پڑھے۔ اور پھر اس کے بعد اب یہ وضو کے لیے چلا جائے۔
میں انت یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور تو کریں، آپ اٹھ رہے ہیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ، سو رہے ہیں تو بھی اللہ کی طرف متوجہ. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر آدمی باوضو ہو کر کے سوئے، رات کو آنکھ کھل جائے، جو بھی دعا کریں گے اللہ قبول فرما لیں گے، اللہ قبول فرما لیں گے. اور اگر آدمی کی رات میں آنکھ کھل جائے اور یہ دعا کر دے، اللہم اجعل حبک وحب من یحبک والعمل الذی یقرب الیک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد، اے اللہ اپنی محبت اور ان لوگوں کی محبت جو آپ کی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنے، ان کی محبت، ان اعمال کی محبت جو اعمال مجھے آپ کے قریب کرتے ہیں، یہ نصیب فرما. اے اللہ اپنی محبت گرمی کے موسم میں سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت نصیب فرما. اب اللہ کتنے خوش ہوں گے کہ اس وقت میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو دیکھو، ریاکاری تو اس وقت ہوتی ہے نا جب آپ کسی کو دکھا کے مانگیں گے. اب تو آپ آنکھ کھلی، باوضو ہو کر کے سوئے، آنکھ کھلی، اب آنکھ کھلنے میں بھی آپ اللہ کو پکار رہے ہیں. آپ غور تو کریں اس پر اللہ کس قدر خوش ہوتے ہوں گے، اور فرشتوں پر کیسے فخر کرتے ہوں گے کہ دیکھیں میرے بندے کو، جو سویا تو میرا نام لے کر، جس کی آنکھ کھلی تو بھی میری طرف متوجہ ہے، اور مجھ سے کچھ اور نہیں مانگ رہا، میری محبت مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا تعلق مجھ سے مانگ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، پھر صبح اٹھنے کے بعد وضو استنجے سے فارغ ہو کر خوشبو لگاتے، خوشبو لگانے کے بعد پھر آپ تہجد کی نماز ادا کرتے. اور تہجد کی نماز میں پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر، تو 11 رکعت، پھر 13 رکعت بھی ثابت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر زیادہ ہو گئی تو پھر 9 رکعت بھی آپ سے ثابت ہے. اور پھر وتر آخری نماز ہو رات کی، وتر آخری نماز ہو رات کی. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو صبح امید نہیں ہے کہ وہ اٹھے گا، تو وہ رات کو وتر پڑھ کر کے سوئے. اگر صبح اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو پھر صبح اٹھ کر کے تہجد پڑھ لے، اور اگر نہیں تو اس نے وتر پڑھ لیے ہوں گے. وتر واجب ہیں، ان کا چھوڑنا صحیح نہیں. تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، اور تہجد کی نماز علماء نے لکھا ہے یہ نیک لوگوں کی سواری ہے. تہجد کی نماز، تہجد کی نماز سے قبر کا نور نصیب ہوتا ہے، قبر میں روشنی نصیب ہوتی ہے. تہجد کی نماز حدیث میں آتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں. ایک وہ جو میدان جہاد میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہے، انہیں دیکھ کے اللہ خوش ہوتے ہیں. دوسرا وہ جو جماعت کی صفوں کو پر کرنے کے لیے اگلی صفوں میں آتا ہے. اور تیسرا وہ جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، تو اسے اپنے دعوے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی، اسے اپنے دعوے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی. یعنی اللہ سے محبت اور پھر اللہ کے لیے اٹھ نہ سکے، نہیں، اللہ سے مانگے تو تہجد کے لیے اٹھے اور تہجد پڑھے. پھر تہجد پڑھنے کے بعد اب تسبیحات جو ہیں وہ تسبیحات پڑھے، جو تسبیحات ہیں وہ پڑھے، نہیں تو تلاوت کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کا وقت ہوتا فجر کی سنتیں ادا کرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھاتے. فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے. اور یہ جو دعائیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، ہمارے ہاں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کم از کم 10 منٹ تو لگ جاتے ہیں، ہاں جی، مسنون اعمال پر. ہاں جی، یہ ساری دعائیں، یعنی جیسے سلام پھیریں سب سے پہلے اللہ اکبر اونچی آواز سے، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تیسری مرتبہ استغفر اللہ،
تھوڑا لمبا کر کے، اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمہ ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد الحمدللہ پوری، آیت الکرسی، شاہد اللہ، قل اللہم مالک الملک، یہ پڑھنے کے بعد پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ حدیث میں آتا ہے جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور غلام آزاد کرنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، حدیث میں آتا ہے کہ جس نے 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھا، اگر اس کی اس دن میں موت آ گئی تو جہنم سے اللہ اس کو بری کرتے ہیں۔ ہاں جی، 7 مرتبہ ہی، اور پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص، پھر 3 مرتبہ سورہ فلق، پھر 3 مرتبہ سورۃ الناس، پھر 3 مرتبہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، پھر 3 مرتبہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، یہ 3 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر سورہ حشر کی آخری آیتیں یہ پڑھنی ہیں، پھر 3 مرتبہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، پھر 3 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، پھر 1 مرتبہ سورہ مومن کی آیتیں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، 1 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، پھر 3 مرتبہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، پھر 1 مرتبہ اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا واوسطہ فلاحا وآخرہ نجاحا، پھر 1 مرتبہ اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وعافیتہ وہداہ، پھر 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب جا کر کے صبح کی دعائیں پوری ہوئی ہیں، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ تو ابھی اور کم پڑھی ہیں، یہ پڑھیں۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح متوجہ کر رہے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب 2 رکعت پڑھ لیں اشراق کی، اب جس نے 2 رکعت اشراق کے پڑھ لے ایک حج اور عمرے کا ثواب مل گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے صبح کرتا ہے تو اس کے اوپر 360 جوڑوں کا صدقہ ہے، اور یہ صدقہ لازم ہے۔ اب سبحان اللہ کہنا صدقہ، الحمدللہ کہنا صدقہ، مسجد کی طرف قدم اٹھانا صدقہ۔ فرمایا اگر اشراق کے کو 2 نفل پڑھ لے گا تو یہ 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا، 360 جوڑوں کا صدقہ۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ جو دعا مانگی تھی جو میں پڑھی، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم، اے اللہ میں آج کے دن کی بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں کیسی دعا مانگی، اللہم انی اسألک خیر ھذا اليوم وفتحہ، اے اللہ میں آج کے دن کی فتح اور کامیابی کا سوال کرتا ہوں، ونصرہ اور مدد کا سوال کرتا ہوں، وبرکتہ اور اس کی برکتوں کا سوال کرتا ہوں، وعافیتہ اور دن بھر کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، وہداہ اور ہدایت کا سوال کرتا ہوں۔ یہ کون مانگ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور اللہم اجعل اول ھذا النہار صلاحا، اے اللہ میرے دن کے پہلے حصے کو بہت ہی اچھا بنا، وأوسطہ فلاحا اور دن کے درمیانی حصے کو کامیابی نصیب فرما، دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی، وآخرہ نجاحا اور دن کا آخر جو ہے وہ نجات والا بنا دے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائیں سکھا رہے ہیں. پھر 1 گھنٹہ گزرا، پھر چاشت کا وقت ہو گیا. اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ اب چاشت کا، جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، اللہ معاف کر دیں گے، رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. اب دیکھیں، ہم ایک بات سمجھو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نوکری سے پل رہے ہیں، بھول ہے ہماری. ہم سمجھ رہے ہیں روٹی کھانے سے پیٹ بھر رہا ہے، بھول ہے ہماری. ہم سمجھ رہے ہیں دوائی کھانے سے صحت مند رہی ہے، بھول ہے ہماری. ہم سمجھ رہے ہیں کہ دکان سے پل رہے ہیں، بھول ہے ہماری. نہیں، دکان تو آپ نے بنا لی، کھول بھی لی، گاہک بھیجنا آپ کے بس میں ہے، گاہک کا مطمئن ہو جانا آپ کے بس میں ہے، اس کا سودا آپ ہی سے لینا آپ کے بس میں ہے. کون ہے یہ کرنے والا؟ آپ کمپنی میں آپ نے اپنی سی وی دے دی، وہ مطمئن ہو جائیں، وہ آپ کو رکھ لیں، یہ آپ کے بس میں ہے. یہ اللہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت میں پھر نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہیں. پھر زوال کا وقت ہو گیا، زوال کے بعد پھر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں. زوال کے بعد جیسے ہی زوال ہوا، فوراً زوال کا ٹائم ختم ہوا، پھر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں. اب یا رسول اللہ اب کس بات کے؟ فرمایا اب آسمان کے دروازے کھل رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے میرا نیک عمل اوپر جائے. یہ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے، یعنی لمحہ بلمحہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اب زوال کا وقت ہو گیا، 4 رکعت پھر پڑھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ظہر کی 4 سنتیں پڑھی. فرمایا کہ تہجد کے بعد ظہر کی 4 سنتوں کا سب سے زیادہ ثواب ہے. پھر ظہر کی نماز پڑھی. یاد رکھیں، جو فرض نماز کا وقت ہوتا ہے بہت ہی محبوبیت اور مقبولیت کا وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی جہاد صبح نہیں شروع کر پاتے تھے تو آپ انتظار کرتے رہتے، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا پھر آپ جہاد شروع کرتے اور فرماتے اب نصرت کی مدد کی ہوائیں چل پڑی ہیں. اور فرمایا کہ اس وقت میں ایمان والے وہاں آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تمہیں کامیابی نصیب فرمائے. تو پتہ چلا نماز کا وقت بہت اہم ہے. فوراً سب سے پہلے نماز کی تیاری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھی، فرض کے بعد سنتیں پڑھیں، سنتوں کے بعد 2 نفل پڑھیں. نفل نہیں چھوڑنے چاہیے، 2 نفل پڑھیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد اب جو بعد کی دعائیں ہیں وہ پڑھیں. اب وہ دعائیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمہ و لہ الفضل و لہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی، اس کے بعد شاہد اللہ، اس کے بعد قل اللہم مالک الملک، اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، اس کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ، اس کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ کی روایت ہے، 33 مرتبہ پڑھیں گے تو اشہد ان لا الہ نہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساتھ پڑھ لیں اگر 33 مرتبہ، 34 مرتبہ پڑھتے. پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ سورۃ الفلق، 1 مرتبہ سورۃ الناس، اور پھر 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ ظہر کے بعد کے اعمال ہیں. اور پھر عصر کے بعد کے اعمال ہیں. عصر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا اضافہ کرنا ہے. اور فجر کے بعد جو میں نے پہلے بتایا تھے وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد، اور عشاء کے بعد بھی یہی ہیں جو ظہر کے بعد ہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر غور کریں تو ہر لمحہ ہمیں اللہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اور جب کوئی بندہ اس طرح سے اتنے وقت اللہ سے متوجہ رہے گا تو اس کا تعلق اللہ سے پکا ہوگا یا کچا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ جب ایسا پکا ہو جائے گا پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کہتے ہیں کہ میں اس بندے کی زبان بن جاتا ہوں، اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں. پھر یہ جو ہاتھ اٹھاتا ہے میں اس کی عرض سے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج نبھا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان اعمال کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ، آج کی اس مبارک مجلس میں جتنا بھی درود شریف محض آپ کی توفیق اور آپ کے فضل سے پڑھا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں بے حد قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس کا اجر و ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ اور ہدیہ قبول فرما۔ پھر آپ علیہ السلام کے صدقہ اور طفیل سے آپ کی ازواج، اہل بیت، خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام و صحابیات، تمام انبیاء کرام، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلے کے تمام اکابر، اسلاف، بزرگان دین، مشائخ اعظام، ہم سب کے والدین، پوری امت کو اے اللہ اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص کے حصول کا ذریعہ فرما دیجیے، آپ کی دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیجیے، اپنے اپنے وقت پر پاکیزہ طیب کلمے والی موت نصیب فرما دی۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، درود شریف کے اس مبارک عمل کی برکت سے اپنے انعامات کو ہم پر عام اور تام فرما دیجیے، کامل اور مکمل فرما دیجیے۔ ہر نعمت کے حاصل ہونے پر اپنی ذات عالی کا بے حد شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، نا شکری نا قدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں شکر کرنے والا دل اور شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے، ذکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے غیب کے خزانوں سے رزق حلال، خوشحالی، فراوانی، عزت، عافیت اور سہولت کے ساتھ وافر مقدار میں نصیب فرما دیجیے۔ پھر اپنے راستے میں خوب خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، اعمال صالحہ میں استقامت نصیب فرما دیجیے، خیر کے زیادہ سے زیادہ کام محض اپنے کرم اور فضل سے تھوڑے وقت میں ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، مقبول حج اور عمروں کی سعادتوں سے بہرہور فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو جادو، جنات، شیاطین کے ناپاک اثرات، بری نظر، ہر طرح کی بندشوں سے نجات عطا فرما دیجیے۔ ہر طرح کی عافیتیں، خیریں، بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے۔ ہر قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو ہر قسم کے فتنوں سے جو اس وقت روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو ہمیں نظر نہیں آ رہے، تمام تر فتنوں سے ہم سب کے ایمان، اعمال، دنیا اور آخرت، عزت، آبرو کی ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، جتنے بھی علماء، صلحاء، مجاہدین، مرد عورتیں بے گناہ قیدی ہیں، اندرون ملک بیرون ملک، سب کو رہائی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، جو بہن بیٹیاں ابھی تک اپنے گھروں کی نہیں ہو سکی، انہیں بہتر گھر نصیب فرما دیجیے۔ جو اپنے گھروں کی ہو گئی، انہیں آباد فرما دیجیے، چین، سکون، آرام نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنی ذات عالی کا مضبوط تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کی والہانہ محبت نصیب فرما دیجیے، اپنی ذات عالی کا والہانہ قرب اور تعلق نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دیجیے، نیکی کا شوق اور جذبہ پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں زندگی کا ہر عمل اخلاص کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، ریاکاری، دکھلاوا، حب جاہ اور حب مال، جس قدر بھی ظاہری باطنی گناہ ہیں، ان سب سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک، آج کی اس مبارک مجلس میں جو کہا سنا گیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک
सय्यदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मस्तआज़ मिन्हु नबियुका व हबीबुका सय्यदुना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अंतल मुस्तान व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये जो मैंने अभी कुछ दुआएं बतलाई हैं, इनमें ख़ासी दुआएं जो नमाज़ों के बाद के अज़कार हैं वो आज ही इत्तेफाक से प्रिंट आउट उसका निकलवाया है, मुझे याद नहीं रहा, वरना तो उसकी फ़ोटो कापी करवा के आप सब हज़रात को दे देते, इसी तरह मस्तूरात में दे देते। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ने चाहा उसका वो फ़ोटो कापी करवा लेंगे। आइंदा हफ्ते इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की तौफीक से हम याद रखेंगे, मस्तूरात में भी इंशाअल्लाह वो दे देंगे और इधर मर्दों में भी दे देंगे। उसको अपनी जेब में रखें और मस्तूरात घर में जहाँ नमाज़ पढ़ती हैं वहाँ रखें। तो नमाज़ों के बाद उसमें लिखे है कौन सी नमाज के बाद के कौन से आमाल हैं, उनको करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इससे बहुत ज़्यादा हमें बरकतें अता फरमाएंगे और तरक्कियात नसीब फरमाएंगे। और नमाजी हजरात जो मर्द हैं उनसे दरख्वास्त है कि अपनी जेब में रखें, वो एक पर्चा है, अपनी जेब में रखें। नमाज के बाद अपनी जेब से वो पर्चा निकाला और पर्चा निकाल के ज़ोहर के बाद की जो दुआएं हैं वो ज़ोहर के बाद पढ़ लें, जो असर के बाद की हैं वो असर के बाद, जो फजर के बाद की हैं वो फजर के बाद, जो मगर इस तरह से अल्लाह पाक अपनी रहमत से इन आमाल को करने की तौफीक अता फरमा देंगे। और जब इंशाअल्लाह कुछ अर्सा करते रहेंगे फिर अल्लाह की तौफीक से हमें वो ज़ुबानी याद हो जाएंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इल्लल्लाह सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाह सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। ला इलाहा इल्लल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह
لا الہ الا اللہ 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 سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ 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 لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ جل شان اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.